أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جلد اول اور اس میں چیپٹر نمبر 50 جو خشیت الہی کا بیان ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 4 جو ہے، اور اوورآل اس چیپٹر کی حدیث نمبر، اس والیوم کی حدیث نمبر 400 جو ہے، اس حدیث سے آج ہم اپنی اس حدیث کی مجلس کا سبق وہ ہم سمجھیں گے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار نعمتیں، سہولتیں، وسائل اور بے شمار رزق ہمیں عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو، اس بابرکت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح اور آخرت کا اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 50 جو ہم نے پچھلی مجلس میں شروع کیا تھا، جس کا عنوان جو ہے وہ خشیت الہی کا بیان، اور خشیت الہی ہم نے کچھ آیات اور کچھ خشیت الہی کا مطلب جو ہے اس کو سمجھ کر اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ خشیت الہی کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یا اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ کہ خشیت جس کا مطلب ہے خوف، ڈر، اور جب خشیت الہی کہیں گے تو اللہ سے ڈر، اور یہ اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا دنیا میں اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کی کسی ناراضگی سے، یا خاص کر اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے آخرت میں اللہ کی پکڑ، آخرت میں اللہ کے عذاب اور سخت سزا اور جہنم سے ڈرنا، اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا، اپنے آپ کو مطلب دین کے اوپر چلتے رہنے کی کوشش کرنا اور اسی پر گامزن رکھنا اپنے آپ کو، یہ خشیت الہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے یا کسی کے عہدے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا ایون کہ اللہ سے بھی ڈرنا اگر ظاہری الفاظ میں کہے، لیکن اس اللہ سے ڈرنے کے پیچھے ایک مقصد جو ہے، جو کہ مقصد آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ پھر ڈرنا جو ہے وہ خشیت الہی نہیں ہو سکتا۔ وہ ویسے کچھ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا ویسے اس کے الفاظ تو کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈرنا ہے وہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا،
اللہ کی کسی ناراضگی سے ڈرنا ہے، اللہ کے کسی عذاب سے ڈرنا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو اور خاص کر وہ قیامت میں ہو، اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا، اس سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی گناہ، کوئی بھی ایسا ظلم اور زیادتی اپنے نفس کے اوپر یا کسی دوسرے نفس کے اوپر کہ جس سے اللہ کی پکڑ جو ہے اس کا اندیشہ ہو، یا جس کو نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ایسی کسی بات کو چھوڑ دینا جس کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ ہمارے استطاعت میں ہے، ایسی باتوں کو چھوڑ دینا جو ہے یہ بھی کہیں پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے کہ مال و دولت عطا کیا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو اس کا حساب کتاب جب ہوگا تو ضرور پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی، علم دیا، لیکن پھر بھی اس کو اللہ کے راستے میں نہیں کپایا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی کہ یہ اللہ کی عطا کردہ صحت جو تھی یا اللہ کی عطا کرتا یہ نعمتیں جو تھی وہ کہاں پر کھپائیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں یقیناً ایک سخت عذاب کی شکل میں مل سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خشیت الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی کسی سزا سے بچنا، یا اس سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن رکھنا، یہ خشیت الہی ہے۔ اور دیگر بھی اور بھی بہت ساری ایکسپلینیشن مل سکتی ہیں۔ بہرحال جو آئندہ آنے والی احادیث ہے ان کی نظر میں ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہی مفہوم جو ہے وہ براہ راست ان احادیث سے مطابقت کرتا ہے۔ اس کی پہلی جو 3 احادیث جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کی چوتھی حدیث جو ہے اسے اپنا سبق کا آغاز کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 400، یہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ نے ان کے ٹہنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، بعض کو ان کی کمر تک اور بعض کو ان کی ہنسلی تک پکڑا ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جہنمیوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کو آگ جو ہے وہ مختلف تہوں میں یا مختلف لیولز میں مختلف لوگوں کے ساتھ آگ جو ہے وہ چمٹی ہوئی ہوگی، آگ جو ہے لپٹی ہوئی گی، وہ آگ میں ہوں گے۔ تو کچھ ایسے ہوں گے جن کو تو ٹخنوں تک آگ نے پکڑا ہوا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو گھٹنوں تک، کچھ کو کمر تک یعنی آدھے سے زیادہ جسم، اور کچھ کو ان کی ہنسلی کی ہڈی ہماری گلے کے پاس یہ جو 2 ہڈیاں ہوتی ہیں جو سب سے اوپر رج کیج میں ہوتی ہیں، تو یہ ہنسلی کی ہڈی ہے۔ تو ہنسلی کی ہڈی تک یعنی کہ تقریباً گردن تک ان کا سارا جسم جو ہے وہ سارے کا سارا آگ میں ہوگا جہنم کے۔ اس سے پہلے آخری جو ہم نے حدیث اس دن پڑھی تھی اس میں جو جہنم کا سب سے جو کم تر درجے کا عذاب جو ہے وہ ذکر ہوا تھا کہ اس میں پاؤں کے نیچے جلتے انگارے جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے، اور وہ اس قدر شدت اور اس قدر مطلب گرم ہوں گے اور شدت ہوں گے، اور اس کی حدت نہیں ہوگی کہ اس سے دماغ جو ہے وہ کھولنے لگ جائے گا، اس قدر شدید درجہ حرارت اور شدید اذیت ناک وہ صرف اتنا ہی جو سب سے کم تر سزا ہے۔ اور جو جہنم میں جن کو یہ سب سے کم تر سزا دی جائے گی وہ سمجھیں گے کہ شاید یہی سب سے زیادہ سزا ہے۔ تو لہذا مطلب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جہنم میں کوئی ایک جو ہمارا کچھ لوگوں کا ایک نظریہ، یا کچھ لوگ ایسے کبھی کم علمی کی وجہ سے یا کبھی زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جب جہنم میں جائیں گے آخر کار تو ہم جنت میں ہی چلے جائیں گے، تو یہ جہنم کا کم سے کم درجے کا عذاب جو ہے اس کا ذکر ہوا کہ وہ اتنا شدید ہے کہ جس کے اوپر وہ عذاب ہوگا وہ سمجھے گا کہ شاید یہی سب سے زیادہ سخت عذاب ہے، اور اس سے آگے اس کی آگے کی جو منزلیں یا اس سے زیادہ سخت جو ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ یہ حدیث جو ہے اس سے اگلی جو سختیاں ہیں یا اس سے زیادہ کی سختیاں جو ان کی طرف اشارہ کرتی ہے جہنم کی آگ کی، کہ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ
پاؤں کے تلوؤں کے نیچے نہیں، ٹخنوں تک ان کو آگ جو ہے نا انہوں نے پکڑا ہوگا، اور کچھ کو گھٹنوں تک، کچھ کو کمر تک، اور کچھ کو ہنسلی تک۔ اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ ان جہنمیوں کے بھی مختلف طبقات ہوں گے، مختلف درجات ہوں گے، اور ان کو ان کی سیویریٹی اور ان کی جو شدت تھی ان کے گناہ کی یا ان کے جرم کا، اس کے مطابق ان کو مختلف درجوں میں یا مختلف مطلب نوعیت کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی جہنم میں۔ کسی کو کم ہوگی، کسی کو زیادہ ہوگی۔ کم سے کم ہم نے دیکھا کہ وہ کم سے کم سزا دی ہے وہ بھی اتنی سخت ہوگی کہ اس کو لگے گا کہ سب سے زیادہ اور سب سے سخت سزا دی ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو یہ باور رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے مائنڈ کو فوکس رکھنا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس عمل کرنے کا وقت ہے کہ اس جہنم کی آگ سے بچا جا سکے، وگرنہ اگر یہ مہلت ختم ہوگی تو پھر کوئی مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی وہاں پر کوئی عذر قبول ہوگا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والی جتنی احادیث یا اس چیپٹر میں جتنی احادیث ہیں وہ سب قیامت کی جو سختیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یا ان کے بارے میں ہمیں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ دیتی ہیں، جس کا براہ راست ہمیں سمجھنے کی یا ہماری نصیحت پکڑنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، تاکہ دنیا میں اس عمل کرو، دنیا میں ایسے عمل کر لو کہ آخرت میں جو جہنم کے اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے اور جہنم کی جو سزا ہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں خشیت الہی جو ہے اس کو اپنے گرد رکھا جائے، اس کے طرف متوجہ ہوا جائے، اور ایسے کسی بھی سزا سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرنا۔ یہ ہمیں یہ احادیث جو ہے یہ ہمیں اس کی طرف سبق دیتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 401، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور لوگ اس طرح پسینے میں شرابور ہوں گے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں چھپا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن سارے رب العالمین کے سامنے، یعنی میدان حشر میں، اور قیامت کے دن جب وہ اپنے رب کے سامنے، ہمارے سب کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کے حساب کتاب کے لیے، تو ان کی کیفیت کچھ لوگوں کی وہاں پر اس قدر ہوگی کہ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے آدھے کانوں تک۔ آدھے کانوں تک کا مطلب ان کا پورا جسم جو ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس میں ہم ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ پسینہ جو ہے وہ کیا ہے۔ پسینہ عام معنی میں ہمیں پتہ ہے کہ پسینہ کیا ہے، کہ جب باہر کا ٹمپریچر جو ہے، کس موسم کی حدت اور موسم کا ٹمپریچر ہمارے جسم کے ٹمپریچر سے زیادہ ہو جائے، کچھ زیادہ ہو جائے، تو ہمارے جو جسم کے جو اندر جو پانی ہے وہ مطلب نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے جو خام مسام ہے، پورے جسم میں، ہماری پوری باڈی میں چھوٹے چھوٹے مسام جس کو ہم کہتے ہیں، یا پورز بھی کہتے ہیں انگلش میں، چھوٹے چھوٹے سوراخ کہہ لیں، ان میں سے پانی جو ہے وہ رس کر باہر آ جاتا ہے، تو یہ پسینہ ہے۔ اور پسینہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے پسینے کی ہم ذکر کر رہے ہیں سب، کہ پسینہ آنے کی وجہ کیا ہے، یہ پسینہ آنے کا مطلب کیا ہے، کہ ایک نیچرل جو آپ کی باڈی کا جو ایک کنسٹرکشن ہے، یہ جو ساخت ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر باڈی کا ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ، سوری، آپ کے انوائرمنٹ، آپ کے ارد گرد ماحول کا ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، تو پسینے کے قطرے جب نکلتے ہیں باہر، تو اس سے پھر جب ہوا لگتی ہے تو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باہر کی جلد کا جو ہے اس کا ٹمپریچر معتدل کرنے کے لیے، تاکہ اندر جو خون کی گردش جو ہے وہ مطلب جس کا حد تک ممکن ہو وہ اپنی مطلب سمودنس جو ہے وہ برقرار رکھ سکے، اور اندر کی نمی کی ساری جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے سکن کے اوپر جو پسینہ آتا ہے وہ در حقیقت سکن کا جو ٹمپریچر ہے اس کو کچھ کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر جو مختلف طرح کے مطلب فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ سپورٹ ملتی ہے اس کو۔ تو یہ تو ہے دنیا میں جو ہمیں پسینہ آتا ہے اس کی ایک تھوڑی سی مطلب کیا ہے، پسینہ کیا ہے۔ اب یہ پسینہ، اس کی کیفیت اگر ہم دیکھیں تو
اگر کہیں پر کوئی گرمی کی وجہ سے کوئی پسینہ آ بھی جائے تو یہ ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، کسی حد تک اس کو سہا جا سکتا ہے۔ دھوپ میں، گرمی میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور اس کو پسینہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ حد تک اس کو برقرار رکھے، کچھ حد تک اس کو سہ لے، یا کچھ حد تک اس کو برداشت کر لے، لیکن ایک حد سے زیادہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر دنیا میں جب یہ پسینہ آتا ہے، یہ میں اس لیے تھوڑی سی ایکسپلینیشن یا پھر اس لیے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے بعد آنے والی 3-4 احادیث جو ہیں ان میں سب پسینے کا ہی ذکر ہوگا کہ کس قدر پسینے میں وہ شرابور ہوں گے قیامت کے دن، آخرت کے دن۔ تو اس لیے پسینہ جو ہے، دنیا کا پسینہ اور آخرت کے پسینے کے میں فرق جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف الفاظ کے حقیقت کیا ہوگی وہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا تو ہم یہاں پر وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگا۔ بہرحال دنیا میں جو پسینہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مطلب اس کو کسی حد تک سہا جا سکے، اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا سائے میں اگر چلا گیا ہے تو وہ پسینے کی حدت جو ہے یا گرمی کی شدت جو ہے اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، یا دن جو ہوتا ہے اس کے بعد جب رات آتی ہے تو کافی حد تک ایک معتدل سا جسم ہوتا ہے، یا گرمی کی شدت میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پسینے میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ بہرحال جیسی بھی سچویشن ہے، لیکن یہ ہے کہ گرمیوں میں، گرم موسم میں پسینہ جو ہے وہ ایک بہت ہی اذیت ناک شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اگر وہ بہت زیادہ ہو، اور یہ ہم ایک حد تک ہم اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹمپریچر جو ہے وہ کہیں زیادہ چلا گیا اوپر تو پھر ہمارے لیے برداشت کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ سورج جو آج جو ہم سے تقریباً کروڑوں کروڑوں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے، اگر وہ بھی ذرا سا، ہلکا سا، بالکل معمولی سا اگر اس کا زمین کے ساتھ فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جائے تو اس قدر گرمی اور اس قدر حدت ہو جائے اس روئے زمین کے اوپر کہ اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں یا جتنے جاندار ہیں وہ جھلس جائیں، وہ مطلب جل جائیں، اس قدر وہ شدید گرمی ہو جائے اگر سورج جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا معمولی سا بھی سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اور اس کا ہم اندازہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گرمی اور سردی میں زمین کے اور سورج کے درمیان ایک معمولی سا فاصلہ آتا ہے جو سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ معمولی سا فاصلہ جو ہے وہ کس قدر مطلب تبدیلی لے کر آتا ہے زمین کے ٹمپریچر کے اوپر، اس کا اندازہ ہم سردی اور گرمی کے موسم جو ہے اس سے کر سکتے ہیں کہ سردی میں کس قدر شدید سردی ہوتی ہے کچھ جگہوں پر کہ وہاں پر ٹھٹھرے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اور گرمی میں اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے اسی علاقے میں جہاں پر اس قدر شدید ٹھنڈ تھی، وہیں پر اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے کہ پسینے سے حال جو ہے برا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اب آخرت کا پسینہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں، جس میں کوئی سایہ نہیں، آخرت میں قیامت کے دن یوم حشر میں اللہ کی رحمت یا اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور وہ سایہ جو ہے وہ صرف اسی کو نصیب ہوگا جو کہ اعمال صالح کرنے والے ہیں، جن کو جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے مطلب حقدار ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو گناہوں میں لپٹے لپٹے ہوں گے، شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، ہر طرح کے لوگ جو جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے، یا جو جہنم میں ٹھہرے جائیں گے، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے بے شک وہ دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن بہت سارے گناہوں میں لٹے پٹے جو ہوں گے، ان کی بھی یہیں پر وہی حیثیت ہوگی۔ اور اس وقت آنے سے پہلے یا حشر آنے سے پہلے یا اس وقت مطلب ایک تو دن جو ہے وہاں پر کوئی رات نہیں ہوگی، یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ دن جو ہے وہ تھوڑا سا رات آئے گی تو اس سے پسینہ جو ہے کم ہو جائے گا، لیکن وہاں پر کوئی رات بھی نہیں اور نہ ہی کوئی سایہ ہے۔ اور پھر سورج جو ہے وہ اس قدر قریب 1 میل کے فاصلے پر ابھی آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر اللہ کے حکم سے آ جائے گا، اور 1 میل جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ وہ اس میں بھی مطلب ایک ہے کہ وہ صحابی جنہوں نے وہ حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ 1 میل جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 میل کہنے کا مطلب یہ ہم دنیا کی 1 میل کی مسافت جو ہے وہ ہے، یعنی تقریباً 1600 1667 کلو میٹر بنتا ہے 1 میل، تو تقریباً اتنا ہے
یا اس سے، یا 1 میل کا مطلب جو سرما دانی جو ہوتی ہے جس سے سرما لگایا جاتا ہے، تو اس کی جو سلائی ہوتی ہے، جس سلائی کے اوپر سرما جو ہے وہ لگا کر آنکھ میں لگایا جاتا ہے، تو وہ سرما جو ہے، سرمے دانی کی وہ جو سلائی جو ہے جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ تو وہ حدیث کا راوی جو ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہنا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، وہ کیا مسافت کا میل ہوگا، یا وہ سرما دانی والا 1 میل جو ہے سلائی والا وہ ہوگا، لیکن وہاں پر یہ بات طے ہے کہ وہ بہت ہی شدت کا موسم ہوگا۔ اور اگر اس کو ہم آج کے حالات میں دیکھیں کہ سورج سے معمولی سا فرق جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے، اس قدر زیادہ تبدیلی لاتا ہے کہ وہ برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا یا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ سورج جو ہے وہ 1.25 میل کے فاصلے پر یا میل کے فاصلے پر ہوگا، تو اس وقت تو صرف اور صرف وہی لوگ راحت میں ہوں گے، یہی وہی لوگ ہیں جن پہ لمس بھی نہیں چھوئے گی، جو اللہ کے خاص حقدار کے، جو خاص فضل و کرم کے حقدار ہوں گے۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ یقیناً مطلب ان کو یہ جو سچویشن ہے ان کو فیس کرنی پڑے گی۔ تو لہذا آج ہمیں خشیت الہی کو، جب ہم جب یہ چیپٹر یہ پڑھ رہے ہیں، تو آج ہمیں اللہ کا خوف اس قدر اپنے اوپر طاری رکھنا ہے، یا اس انداز میں اپنے اوپر اس کو کور کرنا ہے کہ آخرت کے کسی ایسے برے انجام سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم آخرت کے کسی بھی سزا سے یا کسی بھی سختی سے یا اللہ کی آخرت کی کسی بھی پکڑ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کے لیے ہم اس دنیا میں ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یہ اس چیپٹر کی اصل جو نصیحت ہے، ہمیں جو پکڑنے کی بات ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال یہ پہلی جو حدیث پسینے کے متعلقہ آئی وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہیں وہ پسینے میں اس قدر ڈوبے ہوں گے کہ ان کے کانوں تک پسینہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا، یعنی پورا جسم جو ہے آدھے کانوں تک وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اس قدر ان کا برا حال ہوگا، اور اس قدر وہ بری اور اذیت ناک کیفیت میں ہوں گے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، یہ اگلی حدیث جو ہے ایکچولی یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے پسینے سے، لیکن اس کے آگے جو ہے وہ پسینے کے متعلقہ یہ حدیث آئیں گی۔ یہ حدیث جو ہے اس کے متعلقہ بھی ایک حدیث اور آگے آئے گی، لہذا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا، یعنی اس قدر وہ پورا سر خطبہ تھا، یا اس قدر وہ اہم خطبہ تھا کہ اس سے پہلے یا اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ حضرت انس جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہو زاری کی آوازیں آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی باتوں کو جانتا ہوں کہ اگر تم ان کو جان لو تو تم تھوڑا رو، یعنی ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، ہنسنا تم چھوڑ دو اور تم ہر وقت روتے رہو یا ہر وقت گریہ وزاری کرتے رہو۔ اس قدر سخت جو چیزیں ہیں یا سخت قیامت کا اتنا خوفناک منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی سے یہ بخاری اور مسلم کی، اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث جو ہے اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی، یعنی جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے دکھائی ان کو، بس میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ اور خاص کر دوزخ کے بارے میں کہ جو میں جانتا ہوں، اگر تم بھی یہ باتیں جان لو تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ پس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہ آیا، انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور وہ آہو بکا کرتے رہے۔ یعنی اس وقت صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ کوئی بھی اس طرح کی بات کی جاتی، ہم تو کچھ حدیث جو ہے اس کو بس اس طرح سے لائٹ سے انداز میں پڑھ رہے ہیں، ہماری تو اس طرح سے کیفیت نہیں، اللہ تعالیٰ
ہمیں اس قابل کرے کہ ہم یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر اس طرح نصیحت کریں کہ ہمارا پورا جسم جو ہے وہ اس سے متاثر ہو، اور ہمارا عقل اور شعور جو ہے وہ ان کی طرف لپک کر آئے۔ لیکن صحابہ کرام کی یہاں پر ایک جو مطلب ان کا ایک جو لگاؤ تھا، یا ان کا ایک خشیت الہی کا ایک یہ منظر جو ہے وہ میں اس طرح ملتا ہے کہ جب انہوں نے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا بھی نہیں، صرف یہ بتایا کہ مجھ پر جب جنت اور دوزخ پیش کی گئی تو اس کی بابت میں کچھ ایسے باتیں جانتا ہوں کہ اگر تم وہ جان جاؤ تو تم ساری زندگی ہنسنا چھوڑ دو اور ہمیشہ روتے رہو۔ تو صرف اسی بات سے انہوں نے اندازہ کر لیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہ وہ کتنی سخت دن ہوگا، یا کتنی سختی ہوگی، یا کس قدر سخت عذاب ہوگا۔ تو اس اللہ کے خوف سے وہ اس قدر مطلب انہوں نے اپنے اوپر طاری کر دیا، یا ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ آہ و بکا کرنے لگے، وہ مطلب دار و نیاز رونے لگے اللہ کے خوف سے، یہ دنیا کے خوف سے نہیں، یا دنیا کے ڈر سے نہیں، یا ظاہر دکھاوے کے لیے نہیں۔ وہ ان کا صحیح جو خوف ان کے جسم کے اوپر طاری ہوا تھا، اس قیامت سے بچنے کے لیے، یا اس عذاب کے ڈر سے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی وجہ سے آ سکتا ہے۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود، اور صحابہ کرام بھی جو ہے وہ ان کو تو اتنی بشارتیں ملی ہیں، اور اتنے وہ اعلیٰ پائے کے عمل کرنے والے تھے کہ ہم سے تو توقع بھی نہیں کیا جا سکتی کہ ہم اس میں ذرا برابر بھی کر سکیں کچھ ایسا عمل۔ لیکن ان کی کیفیت اگر ایسی ہے تو آج ہمارے لیے کیا اس میں نصیحت ملتی ہے کہ ہم جس طرح سے دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں مختلف طریقے سے، جانے اور انجانے میں، جانے انجانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجانے میں ہمارے سے بہت ساری ایسی گستاخیاں یا معاملات بھی ہو جاتے ہیں جن کی طرف ہم زیادہ توجہ بھی شاید نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے ہمیں ضرور اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے ہماری کسی ایسی بے پرواہی کی وجہ سے، یا کسی ایسی ہماری عمل کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ اس کسی بھی تھوڑی ہلکی سزا کا بھی مستحق ہو۔ تو لہذا اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کرنا قیامت کے اس منظر سے بچنے کے لیے۔ اور یہ صرف خوف طاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمزوری کی حالت میں اور بس مطلب چہرہ لٹکائے اور ڈلکائے ہوئے بس اپنا جو ہے رویہ جو ہے وہ بدل لینا، بلکہ اپنے سارے دیگر معاملات جتنے ہیں وہ ان کو احسن طریقے سے نبھانا جو ہے، یہ بھی خشیت الہی کی پریکٹیکلی جو ہمیں جو اس کی پریکٹیکل جو ایگزامپل ہے، یا پریکٹیکلی اس کے جو ثبوت ہے وہ ہمارے رویے سے یہ ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہوئے اپنے عمل کو درست کریں۔ یہ ایکچولی پریکٹیکلی ہم ثابت کریں گے کہ واقعی ہم اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ باقی اگر الفاظ میں خالی اللہ سے ڈر رکھنا ہے تو اس اللہ کے ڈر سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس خالی الفاظ سے ڈرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن کر کے اس آگ سے بچنے کی کوشش نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں، تو اس ظاہری الفاظ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال اس حدیث میں ہمیں ایک تو صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ اجمعین، ان کا اللہ کا خوف جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کس قدر اللہ سے وہ ڈرتے تھے، اللہ کی پکڑ سے یا قیامت کے عذاب سے، کہ وہ دنیا میں ہی انہوں نے اپنے عمل کو اس قدر اعلیٰ پایا کر رکھا کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنت کے یقیناً مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پہلے ہی بیچ میں بغیر کسی جہنم کی کسی بھی لمس سے، بغیر کسی بھی قسم کے مطلب اس کی چھونے سے، جہنم کے کسی بھی ایسے عذاب کے چھونے سے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں اتنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت میں کامیاب لوگوں میں اپنا نام لکھا سکیں۔ اگلی حدیث جو ہے، آمین یا رب العالمین، یہ اگلی حدیث 403، یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا، قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے، یعنی دنیا زمین کے اوپر جتنی جاندار چیزیں ہیں یا جتنی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر، اس کے اتنا قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ
ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب یہ 1 میل جو ہے اس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا تھا. وہ سورج جو ہے اتنا قریب ہو جائے گا کہ حتیٰ کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی سلیم بن عامر فرماتے ہیں. سلیم بن عامر جو تابعی ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی. کیا زمین کی مسافت یا سرما دانی والی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے. بس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. یعنی یہ جو سچویشن ہے جس میں 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی لوگوں کی، بعض لوگوں کی اس میں کہ بس لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹن تک، بعض اپنے پہلوؤں یا کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، اس طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا. قیامت کے دن سورج جو ہے وہ اس قدر قریب ہوگا. سورج کی حدت کہا جاتا ہے کہ 5000 سیلسیس ڈگری سی سے بھی زیادہ ٹمپریچر ہے. واللہ عالم کہ اس قدر ہولناک ہے. اور قیامت کا منظر جو ہے وہ کس قدر ہولناک ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور قیامت کے دن یا جب سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو وہاں پر اب یہ پسینہ جو ہے اس میں ایک دوسری کیفیت جو ہے وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں. پہلے ہم نے پسینہ جب سمجھنے کی کوشش کی ہلکے سے انداز میں، اس میں دوسری کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں اگر پسینہ آئے گا یا دنیا میں کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوتی ہے انسان کے ساتھ، تو انسان موت سے ہمکنار آ جاتا ہے. ایک حد تک وہ برداشت کرتا ہے، ایک حد تک وہ سہتا ہے. کوئی بھی مشقت یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی اذیت یا کوئی بھی ایسی سچویشن جو ہے وہ ایک وقت تک سہ سکتا ہے. اس کے بعد جب وہ اس کی شکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو وہ موت جو ہے اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، یعنی مر جاتا ہے وہ. لیکن قیامت کے دن یہ منظر نہیں ہوگا. قیامت کے دن موت نہیں ہوگی. تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی کہ سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہے اور انسان کا جسم جو ہے وہ جھلسے گا بھی نہیں. وہ یہ سزا کی ایک قسم ہے کہ جھلسے گا بھی نہیں بلکہ اس میں سے پسینہ آئے گا. یہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں پسینہ آئے گا، اور پسینہ جو اس قدر ہوگا اور مسلسل ہوگا کہ وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، اور اس پسینے کی اس کیفیت سے نکلنے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہوگا. اور اسی کیفیت میں پھر کتنا عرصہ وہ رہیں گے وہاں پر لوگ، اللہ ہی جانتا ہے اسے. بہرحال وہ مختلف درجات میں وہ لوگ ہوں گے وہاں پر پسینوں کے معاملے میں بھی. یہ ابھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ کچھ جو ہے وہ ان کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ جو ہے ان کے گھٹنوں تک ہوگا، یعنی کہ کچھ جو ہے اپنے پہلو یا کمر تک وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی. یعنی لگام جو ہے کہ کسی جانور کو لگام جب ڈالی جاتی ہے کہ اس کے منہ اور ناک جو ہے اس میں ناک میں بھی سوراخ کر کے اس میں رسی وغیرہ ڈالی جاتی ہے، یا منہ میں وہ رسی رکھ کر تو اس کو کھینچا جاتا ہے. اس طرح سے لگام جو بنائی جاتی ہے جانوروں کی. تو منہ اور کان جو ہے ان تک پسینہ جو ہے وہ ہوگا، یعنی پورا جسم ان کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس قدر وہ پسینے کی کیفیت میں ہوں گے. اور یہ کیفیت جو ہے ایسی نہیں ہوگی کہ ذرا سی ہوا چلی اور وہ پسینے سے تھوڑا سا ٹھنڈک جو ہے محسوس ہوئی. وہاں پر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی، نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا کہ مطلب کچھ 2 4 6 گھنٹے میں تھوڑا سا سایہ آ جائے گا یا کچھ تھوڑا سا رات کا وقت آئے گا تو تھوڑی سی حدت میں کمی آ جائے گی. ایسی بھی کوئی سچویشن نہیں ہوگی. کتنا بڑا دن ہوگا، کتنا لمبا دن ہوگا، کتنا وہ ہولناک منظر ہوگا، اس کا صرف اشارہ ہمیں یہاں سمجھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی سختی سے ہمیں ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اگلی حدیث جو ہے وہ حدیث نمبر 404 جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے یا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین کے 70 ہاتھ یا 70 ذراع تک جائے گا. زمین کے اندر 70 ذراع تک وہ
پسینہ جو ہو جائے گا، اور پسینہ ان کو لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی پسینہ جو ہے وہ اس قدر آئے گا کہ وہ پسینہ ان کے پورے جسم سے بہتا ہوتا زمین کے اندر 70 ہاتھ یا 70 ذرا جو ہے وہ اندر زمین کے اندر جو ہے وہ پسینہ جو ہے پیوست ہو جائے گا یا سرایت کر جائے گا، اس قدر زیادہ پسینے کی مقدار ہوگی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ پسینہ جو ہے ان کا وہ کانوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کانوں تک وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس قدر وہاں پر شدید جو ہے موسم کی گرمی اور موسم کی حدت ہوگی کہ پسینہ جو ہے وہ پورا کا پورا جسم جو ہے اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اسی طرح انہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ حدیث بھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ یا زوردار آواز سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ آواز کیسی تھی؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، بس اب تک جہنم کے میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب وہ اس کی گہرائی میں پہنچا یا نیچے جا لگا، جیسا کہ ابھی تم نے اس کے گرنے کا دھماکہ یا گرنے کی آواز جو ہے وہ سنا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی جہنم جو ہے اس کا ایک اندازہ کرنے کے لیے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ کتنی ہوگی بڑی، اور اس میں ایندھن کو کیا ہوگا جہنم کا، وہ لوگ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر ٹھونس ٹھونس کر بھرا جائے گا اور پریشر کوکر کی طرح ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی بھی ایسے معاملے سے کہ اتنے خولناک اور اتنے خوفناک منظر جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم دنیا میں بس اپنی بستیوں میں اور اپنے ہی مطلب رویے کے اوپر نظر ثانی نہ کریں تو ہم سے زیادہ پھر مطلب ظالم کون ہوگا جو اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کرنے والا ہو۔ بہرحال یہ جہنم جو ہے وہ کس قدر گہری ہے اور کس قدر وہ اس کی وسعت ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ کہ 70 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 سال لگے اس پتھر کو اس کی تہ تک پہنچتے ہوئے، اس قدر وہ بڑی اور اس قدر وہ گہری جہنم ہے، اور جس کو اس میں پھینکا جائے گا اور اس میں آگ کے الاؤ جمع ہوگے اور آگ کس قدر شدید گرم ہوگی آج کی اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے یہاں پر رہتے ہوئے۔ اگلی حدیث جو ہے اسی کی حدیث نمبر 406 ہے، یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آدمی اور اس کے رب درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اللہ براہ راست انسان سے کلام فرمائے گا جب قیامت کے دن، تو ان کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہ آٹومیٹیکلی وہ جو یہ عربی زبان جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ان کو آتی ہوگی، تو ان کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پس آدمی اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے عمل نظر آئیں گے، اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو پھر اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل نظر آئیں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ کرتا رہا وہی ان عملوں کو دیکھے گا کہ دنیا میں تو میں نے یہ کمایا جو ساتھ لے کر آیا ہوں، تو اس کے دائیں اور بائیں تو اس کے عمل ہی ہوں گے، اور اپنے سامنے جب وہ دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، دائیں بائیں جو ہے وہ تو اپنے عمل جو دنیا میں اس نے کمائے وہ ہوں گے، اور سامنے جو ہے اس کو جہنم کی کھائی جو ہے وہ نظر آئے گی، جس کا اندازہ ابھی پچھلی حدیث سے پتہ چلا کہ 70 سال کی مسافت سے ایک پتھر جو ہے وہ اس کی تہ تک پہنچا، اس قدر وہ بڑی جہنم ہوگی۔ پس تم آگ سے بچو، نصیحت ہے، پس تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کرنے کے ذریعے سے ہی ہو، آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ تمہارے پاس وسائل جتنے بھی ہوں کہ تم ایک کھجور کے ایک صدقہ ٹکڑا جو ہے اس کا ہی صدقہ کیوں نہ کرو، لیکن اپنے جہنم سے بچنے کی کوشش جو ہے وہ ضرور کرو۔ یہاں پر ہمیں جو ہے یہ بہت واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے خشیت الہی در حقیقت یہی ہے کہ اس جہنم کی آگ سے بچو، اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ صدقہ کرو، چاہے تم کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر ہی کچھ صدقہ کرو کم از کم، تاکہ تم
کچھ عمل تمہارے ساتھ ایسا تو ہو جو تمہیں جنت میں لے جانے والا ہو۔ اور اس کے بارے میں ہم نے کافی دفعہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہر انسان کو اس دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، مالی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے، مطلب کسی بھی اعتبار سے دنیا میں وہ کسی بھی حالت میں ہو، اس کے اوپر اللہ کے کچھ اتنے بے شمار انعامات ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرے کم ہے۔ اور ان انعامات کے علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس قدر رزق عطا کیے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ جو ہے وہ ضرور کر سکتا ہے۔ یہاں پر جو خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا وہ یقیناً مال جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تک کہ کھجور کے ٹکڑے میں سے بھی کچھ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کسی کو صدقہ کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ یعنی تمہارے پاس جتنا کم سے کم، جتنی تمہاری حیثیت یا جتنی تمہاری توفیق ہے اس کے مطابق مطلب تم صدقہ کرو، تو وہ بھی تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اور پھر نیت جو ہے یا ارادہ جو ہے انسان کا، اس کی پختگی جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کا یا مطلب کم ترین جو بھی اس نے مال جو خرچ کیا، بے شک وہ ایک پینی یا ایک پیسہ جو ہے وہی ہو، یا ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یا مطلب کوئی یونٹ کی کرنسی کی چھوٹی سے چھوٹی یونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کس نیت کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ، اور کس خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور کس قدر مطلب اچھے ارادے کے ساتھ کیا ہے، وہ نیت جو ہے در حقیقت وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دے گا۔ اور اس کی حدیث جو ہے ہم نے ایک دو دفعہ پہلے پڑھی تھی، لیکن کافی عرصے سے ہم نے وہ یاد دہانی نہیں کی، صرف یاد دہانی کے لیے۔ ایک صحابی رسول تھے، جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال جو ہے وہ مطلب جمع کرنے کے لیے، مال یا سامان یا اسباب جو بھی ہے، غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے جب اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت صحابہ نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس میں بہت سارا سامان جو ہے دیا۔ اس میں حضرت عثمان نے 700 اونٹ، حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے وہ وہاں پر مطلب ہدیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے لیے، تیاری کے لیے، اسی اسنا میں یا اسی کیفیت میں یا اسی منظر نامے میں ایک صحابی رسول جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ان کا نام ابو ذر غفاری تھا، میں نام ان کا ایگزیکٹلی بھول رہا ہوں جو بھی ہے، لیکن سبق یہ ہے کہ وہ غریب تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھے، غریب صحابی تھے وہ، تو انہوں نے ایک یہودی کے ہاں ایک کہہ لیں کہ کوئی مزدوری کی، محنت مزدوری کی، ساری رات انہوں نے محنت مزدوری کی، تو اس کے بدلے میں ان کو ایک سا یعنی تقریباً 2 سوا 2 کلو کھجوریں جو ہیں وہ ملی، یا کچھ مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں وہ ان کو ملی اس مزدوری کے عوض ان کو۔ تو اس مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں ان میں سے کچھ کھجوریں انہوں نے اپنے لیے رکھ لی، اپنی فیملی کے لیے، یا کچھ رکھی یا نہیں رکھی میرے ذہن میں، باقی یہ مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کی، اور ان سے کہا کہ حضور میرے پاس صرف یہی ہے جس کو میں مطلب اللہ کے راستے میں اب دے سکتا ہوں، یہی میری حیثیت، یا یہی میں اپنی طاقت کے مطابق یہی کر سکا ہوں، تو یہی میں انہوں نے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ پا کر جب ان کو دیکھا، تو ان کو وہ جو سامان پڑا ہوا تھا جو کہ اکٹھا ہوا تھا اس غزوہ کے لیے، ان کھجوروں کو اس کے اوپر پھیلا دیا، اور کہا کہ یہ کھجوروں کا جو اجر ہے، اس کا وزن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہے کہ یہ پورا سامان جو ہے اس کا وزن اس سے کم ہوگا۔ تو لہٰذا نیت، آپ کی ارادہ جو ہے وہ کتنا ٹھوس ہے، کتنا محکم ہے، کتنی دل لگی کے ساتھ، اور کتنے خشوع اور کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے لیے آپ کچھ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا اجر دے گا وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، غالباً کل بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ کوئی ایسا چھوٹے سا چھوٹا نیکی کا عمل جو ہے اس کو بھی نہ چھوڑا جائے کہ اس کو وہ حقیر ہے، اور اسی طرح سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کا کوئی کام جو ہے اس کو بھی نہ کیا جائے یہ سمجھ کر کہ وہ حقیر سا ہے، کہ اس کی چھوٹے سے چھوٹا اجر جو ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کا اجر جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے چھوٹی سے چھوٹی کوئی برائی جو ہے
یا گناہ جو ہے اس کی پکڑ کیسی ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک وہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. لہذا ہمیں ایسے کسی بھی معاملات میں ضرور احتیاط رکھنی ہے. اور دوسرا جو پہلو ہے کہ اللہ کی طرف یہ صدقہ کرنا جو ہے، صدقہ یہاں پر دوبارہ سے رپیٹ کریں گے کہ یہاں پر جو اشارہ ہے وہ مال خرچ کرنے کی طرف ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ صدقہ جو ہے مال کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی ہوتا ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا یا مسکرا دینا وہ بھی صدقہ ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی تعلیم دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی تو بے شمار قسمیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ مطلب ہے. تو جو بھی شخص ہے اس کے اگر پاس اگر مال و دولت نہیں ہے، تھوڑا بہت کو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو کسی کو لکھنا پڑھنا سکھا دے یہ بھی اس کا صدقہ ہوگا. کسی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت تندرستی دی ہے تو کسی کی مدد کر دے یہ بھی اس کا صدقہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ با علم ہو لیکن ان کے پاس دولت نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بصیرت دی ہوتی ہے. تو اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے کہ آپ تو بڑا ایکسپیرینس آپ کو اس فیلڈ میں، یا آپ کی نظر جو ہے وہ بڑی گہری ہے، تو آپ مشورہ دیتے کہ مطلب یہ میرا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کے اوپر اس کو مشورہ دینا دلی اچھی نیت کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی تو بے شمار قسمیں ہیں ہمارے ارد گرد جن کو ہم استعمال کر کے یا جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یقیناً وہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرور اور ضرور مددگار ہوں گی. تو لہٰذا ہمیں اس دنیا میں چاہیے کہ اپنے صدقات جو ہیں ان کو بڑھائیں، جو بھی ہماری پہنچ میں ہے، جو بھی ہماری استطاعت میں ہے اس کے مطابق مال کا خرچ کرنا. کچھ تو فرض جو صدقات ہیں وہ تو فرض ہے ہی ہے، اس کا تو کسی کے اوپر احسان نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی صدقہ کر سکے جس حد تک کر سکے. کسی کی اسٹوڈنٹس بہت سے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل ایک سینٹر ہے وہاں پر لاہور میں، الطبیان سینٹر، یقیناً آپ میں سے کچھ جانتے ہوں گے. ان کے جو معلم ہے ان کے ساتھ میرا اکثر جو رابطہ رہتا ہے، وہ کچھ کورسز وغیرہ جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل کے لیے دے رہا ہوں کہ وہ کورسز کرواتے رہتے ہیں، اور کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں تو لہذا وہ کورسز جو ہیں وہ پاکستان میں آپ کو پتا مہنگائی بھی بہت ہے اور غربت جو ہے وہ بھی بہت ہے. تو وہ کورسز کی فیس انہوں نے بہت مناسب رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ بہت مناسب سی فیس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ کسی طرح سے لوگ جو ہے وہ چلو ٹھیک ہے ہمارا مدرسہ یا یہ جو سینٹر ہے اس کا بھی منیمم جو نظام ہے وہ چلتا رہے، اور لوگ جو ہے وہ بھی اس سے استفادہ کریں. اس کے علاوہ بھی اور بھی ان کا تھوڑا سا بزنس ہے جو جس کا فائدہ جو ہے وہ اسی ادارے کی طرف دیتے ہیں. تو مطلب میرے ذہن میں ایک دفعہ آیا کہ میں کیوں نہ کوئی مطلب کسی کو اسکالرشپ کے طور پر کہہ لیں کہ ایک انہوں نے کورس اناؤنس کیا تھا، 1000 ریال اس کی فیس تھی. 1-2 مہینے کا کورس تھا کچھ اسلامک، تو اس کی فیس انہوں نے 1000 روپیہ رکھی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے میں نے اماؤنٹ بھیج دی کہ آپ دیکھ لیں جو بھی حقدار ہیں جو نہیں ادا کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کا دل تو کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن جب فیس وغیرہ دینی ہوتی ہے تو شاید ان کے حالات جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور پھر وہ خالی رجسٹری کرتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے. تو پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ طلباء ہیں ان کو وظیفے کے طور پر کہہ لیں، اسکالرشپ کے طور پر کہہ لیں کہ مطلب ان کو آپ فری جو ہے وہ دیں، ان کی فیس جو ہے وہ ہم ادا کر دیں گے. تو اس طرح سے کر کے یہ بھی ایک دیکھیں تو چھوٹا سا عمل ہے، مطلب وہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ریاکاری سے بچائے کہ یہاں پر آپ کو سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بتایا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے عمل جو ہیں ہم کر کے بڑے بڑے صدقات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے اجر جو ہیں وہ کما سکتے ہیں. اور یقیناً ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو کم از کم 10 گنا تو ہے ہی، کم از کم 10 گنا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے اعمال جو ہیں ان کی طرف ضرور توجہ دیں جہاں پر ہم کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا جو ہے اس کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی ہمیں مطلب کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ دے گا. اور نیک کاموں کی طرف بڑھنا تو یقیناً بہت ہی اجر اور بہت ہی ثواب کا کام ہے.
تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اسی حدیث تک ہم رکتے ہیں آج، اور اسی نصیحت کے ساتھ کہ آخرت میں قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، اس پسینہ جس کا ذکر آیا پچھلی حدیث میں، ان سے بچنے کے لیے، اس گرمی اور حدت جو کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگی، اس کیفیت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں ہم کچھ نہ کچھ عمل جو ہے اپنی مہلت کے اندر 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 وہ ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات میں آسانی بھی کر چھوڑی ہے، کہ مطلب ایک سیل جو ہے لگائی ہوئی ہے کہ تم نیکی کا ایک کم کرو، میں کم از کم 10 گنا اس کا اجر دوں گا، یا 10 گنا سے 700 گنا تک، یا اس سے بھی زیادہ اپنی عمل کے ساتھ اپنی نیت جو اس کو مضبوط کر لیں، تاکہ آپ کا جو وہ عمل ہے وہ میزان میں بھاری ہو، اور آخرت میں ہمیں ہماری نجات کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں یہ سارے عمل جو ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ آخرت کی کسی بھی پکڑ، کسی بھی سختی، کسی بھی عذاب، اور کسی بھی مطلب آزمائش اور تکلیف جو ہے آخرت کی، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور پہلے گروپ میں جو شامل فرمائے، جو پہلے ہی بیچ میں جو کامیاب لوگ ہیں، جو جنت میں جائیں گے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے ساتھیوں کو بھی، اور ہمارے جتنے احباب ہیں ان سب کو بھی، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر ہم مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کوشش کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ میں بھی کچھ پریکٹیکلی کر سکوں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ جمعہ کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم کرے، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ارذل عمر سے ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہمارے ساتھیوں کو محفوظ رکھے، جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین، بہن، بھائی، بزرگ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔